امام حسین علیہ السلام کو اتنی زیادہ عظمت اور منزلت حاصل ہو جائے، عقل میں آنے والی بات تو نہیں ہے۔ مومنین کے قلوب میں ایک ایسی گرمی ہے، ایک ایسی حرارت ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں پڑ سکتی۔ اتنے بڑے انبیاء اور رسولوں کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کا الگ امتیاز ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی کیا حیثیت اور منزلت ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ راہ خدا میں اور خدا کے لیے، خدا کے اوپر قربان کر دیا، سب کچھ دے دیا۔ جی تو سب سے پہلے ایک تعارف ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیر کو سید محمد جان عابدی کہتے ہیں اور میں ہندوستان سے تعلق رکھتا ہوں اور حوزہ علمیہ قم سے میری تعلیم ہوئی ہے اور میں اس وقت پی ایچ ڈی کر رہا ہوں اسلامک فلسفی سے المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی سے۔ مولانا صاحب، سوال یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی اللہ اور خود اہل بیت علیہ السلام اور مومنین کے نزدیک کیا حیثیت اور منزلت ہے؟ اس کے سلسلے سے آپ کچھ روشنی ڈالیں تو ہمارے لیے بہت اچھا رہے گا۔ دیکھیں، امام حسین علیہ السلام کی عظمت اللہ کے نزدیک کیا ہے، یہ ہم اور آپ یہ ہر کس و ناقص کے بیان کرنے کی بات نہیں ہے اور کوئی بیان بھی نہیں کر سکتا ہے۔ البتہ ہم جیسے ناچیز اور جاہل افراد وہی چیز بیان کر سکتے ہیں جو انہوں نے سنی ہے اور انہوں نے دیکھی یا تھوڑا بہت پڑھی ہے۔ ایک روایت خود امام حسین علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہاں پہ ابی ابن کعب، رسول خدا کے ایک صحابی ہیں، مشہور صحابی ہیں، موجود تھے۔ رسول خدا نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ مرحبا بکا یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والارضین، ابا عبداللہ جو ہے تمہارا کیا کہنا، تمہارا کیا مقام ہے، تم زمینوں اور آسمانوں کی زینت ہو۔ یہ سننے کے بعد ابی ابن کعب ایک مرتبہ حیران ہو جاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی اس عظمت کو سننے کے بعد کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا بھی زمین اور آسمان کی زینت ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حسین کی عظمت آسمان والوں کے درمیان زمین والوں سے زیادہ ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ حسین جو ہے وہ مصباح ہدا ہے، یعنی ہدایت کا چراغ ہیں اور سفینہ نجات ہیں۔ اگر ہم دیکھا جائے کوئی سوال کرے کہ کیا دیگر ائمہ علیہ السلام جو ہے وہ سفینہ نجات نہیں ہے، تو یہاں پر علماء کی تعبیر ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی جو کشتی ہے اس میں سرعت بھی زیادہ ہے، وہ تیز بھی ہے اور اس میں جگہ بھی زیادہ ہے۔ بہترین مثال کربلا میں جناب حر علیہ السلام کی مثال ہے کہ ابھی کل تک جو ہے وہ یزیدی لشکر میں تھے اور جہنم کے دانے پر کھڑے ہوئے تھے، اور اس کے بعد صبح ہوتے ہوتے امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے کیا ہدایت پائی اور کس طریقے سے وہ ایک مرتبہ حسین کے سفینہ میں سوار ہونے کے بعد نجات سے ہمکنار ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ حدیثوں کی طرف اگر دیکھا جائے، روایات کی طرف اگر نگاہ ڈالی جائے تو بے شمار حدیثیں ہیں۔ مثلا امام حسین علیہ السلام کے اوپر کوئی گریہ کر لے، اگر من بکا علیہ حسین اب کا تباہ کا، جو روئے یا رلائے یا رونے جیسا چہرہ بنائے، اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ روایت خالی جو ہے وہ مکھی کے پر کے برابر امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی کے آنسو نکل آئے تو اس کے سارے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی عظمت کی روایتیں ہم کو یہ بتاتی ہیں امام حسین علیہ السلام کی عظمت کے سلسلے میں۔ اگر امام حسین علیہ السلام کے خود زائرین کی عظمت کو دیکھ لیا جائے تو امام حسین کی عظمت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ معصوم علیہ السلام کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ من اراد اللہ خیرا، کہ اللہ جس کے ساتھ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو قذف اللہ فی قلبہ حب الحسین و حب زیارتہ، کہ اگر اللہ کسی کے ساتھ نیکی اور اچھائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں امام حسین علیہ السلام اور امام حسین کی زیارت کی محبت ڈال دیتا ہے۔ قذف جو عربی زبان میں قذف کا مطلب جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز جس کو ڈھکیلا جائے، یعنی کوئی ایسی چیز جس کے پیچھے کوئی ایک طاقت ہے جو اس کو فشار دے رہی ہے، یعنی جگہ بناتا ہے دل میں۔ اللہ امام حسین علیہ السلام کی محبت، اس کی زیارت کی۔ اس کے برعکس حدیث ہے کہ اگر اللہ جو ہے کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا ہے، اگر برائی چاہتا ہے، کسی کے اوپر عذاب نازل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی نفرت اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی نفرت ڈال دیتا ہے۔ یہاں سے ہم یہ نتیجہ لے سکتے ہیں کہ جو لوگ امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے روکتے ہیں یا اس کو بدعت کہتے ہیں یا اس کے سلسلے میں جو ہے وہ حرض سرائی کرتے ہیں، بری باتیں کرتے ہیں، اللہ اس کے لیے جو ہے برائی کا ارادہ کر رہا ہے، نہ یہ کہ یہ برائی کا ارادہ کر، اللہ نے برائی کا ارادہ کیا ہے اس لیے تم یہ کام کر رہے ہو۔ اس کے علاوہ امام صادق علیہ السلام سے جناب مفضل مولا امام صادق علیہ السلام کے صحابی ہیں اور بڑے صحابی ہیں، جناب مفضل سے فرما رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی زری کی زیارت کرتے ہوئے یا اس منظر کو نگاہ میں رکھتے ہوئے اس تناظر میں فرما رہے ہیں کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ مومنین کا ایک جمع غفیر ہے، ایک ازدحام ہے اور لوگ ذریعے امام حسین علیہ السلام کی طرف پڑھ رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے جو ہیں وہ ان کا مومنین کے ساتھ ہیں۔ تو مفضل کہتے ہیں کہ مولا کیا یہ مومنین فرشتے ہیں؟ کہا نہیں، ہرگز نہیں، مومنین فرشتے نہیں ہیں، یہ فرشتے مومنین سے چپکے ہوئے ہیں، ملے ہوئے ہیں یہ فرشتے، اور ان کے چہروں کے اوپر ہاتھ کو پھیر رہے ہیں اپنے۔ تو مفضل کہتے ہیں مولا یہ تو بہت بڑی کرامت ہے۔ کہا اس سے بڑی بات میں گویا دیکھ رہا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام اسی جگہ کے اوپر ایک تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جو نورانی تخت ہے، جس کے اوپر یاقوت کا ایک قبہ ہے، ڈوم ہے،
یاقوت کا، اور اس کے اوپر وہاں پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ آ رہے ہیں مولا کے بعد مولا کو سلام کر رہے ہیں اور مولا سلام کا جواب دے رہے ہیں وہاں پر، اور ساتھ ساتھ پروردگار عالم کی صدا آ رہی کہ آج جو مانگنا ہو مانگ لو۔ کوئی بھی بندہ، کوئی بھی مومن ایسا نہیں کہ ہم سے جو مانگے گا، کچھ جو حاجت مانگے گا ہم پوری نہ کریں، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ تو یہ حدیث اس قسم کی پائی جاتی ہے۔ اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک جناب امام حسین علیہ السلام کی کیا عظمت ہے۔ ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، کہنے لگا کہ امام حسین علیہ السلام سے بڑی محبت، آپ سب سے محبت کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ آپ سے محبت نہیں کرتے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام سے کچھ خاص مجھے لگاؤ ہے، کچھ خاص محبت کرتے ہیں۔ تو مولا مسکرائے وہاں پہ، مولا کہہ رہے ہیں کہ خالی تمہاری بات نہیں ہے، ہم سب کا یہی حال ہے۔ ہم ائمہ، ہم معصومین علیہ السلام، ہم سب بھی امام حسین علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں، خاص انسیت رکھتے ہیں، خاص لگاؤ ہم امام حسین علیہ السلام سے رکھتے ہیں۔ مشہور ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے وہ حدیث، ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، کہ امام حسین علیہ السلام کی محبت، امام حسین علیہ السلام کے غم کو لے کے، ان کی شہادت، ان کی جو مصیبت ہے اس کو لے کے مومنین کے قلوب میں ایک ایسی گرمی ہے، ایک ایسی حرارت ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں پڑ سکتی۔ یعنی دنیا چاہ لے کہ یہ اس حرارت کو ٹھنڈا کر دیا جائے، لیکن اگر مومن ہے اور حسین کا چاہنے والا ہے، اگر امام حسین علیہ السلام سے ایک مرتبہ لگاؤ پیدا ہو گیا، ان سے کنیکشن پیدا ہو گیا، تو یہ جو چنگاری جلے گی، یہ جو آگ جلے گی، یہ جو حرارت پیدا ہوگی، یہ کبھی جو ہے وہ ٹھنڈی نہیں پڑ سکتی ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کی عظمت کا اندازہ واضح ہو جاتی ہے۔ مولانا صاحب، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اتنے بڑے انبیاء اور رسولوں کے ہوتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کو اتنی زیادہ عظمت اور منزلت حاصل ہو جائے؟ عقل میں آنے والی بات تو نہیں ہے یہ۔ جی، ظاہر نہ کرتے جائے، کوئی عام انسان ہوتا تو اس کے لیے یہ سوال ممکن تھا۔ انبیاء موجود ہیں اور تمام بہت سے انبیاء ایسے ہیں، بلکہ اکثر انبیاء ایسے ہیں کہ جنہوں نے بہت زیادہ مشکلات جھیلی ہیں، بہت زیادہ مصیبتیں برداشت کی ہیں۔ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مصائب اور آلام کو برداشت کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے یہ مقام جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کو دیا ہے۔ ہر انبیاء کا، ہر اولیاء کا، ہر وصی کا مقام اپنی جگہ کے اوپر ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کا الگ امتیاز ہے۔ یہ چیز عقل، آپ کہیں عقل میں آنے والی بات نہیں، بالکل عقل میں آنے والی بات ہے، اور یہ چیز کے لیے دلیل موجود ہے ہمارے پاس۔ علامہ بحر العلوم، بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، وہ ایک مرتبہ اپنی سواری پہ سفر کر رہے تھے اور وہ فکر میں ڈوبے ہوئے تھے کہ یہ اتنے بڑے بڑے انبیاء کرام، اولو العزم انبیاء ہونے کے باوجود امام کو، سید الشہداء کو یہ عظمت کیسے حاصل ہو گئی۔ ابھی وہ اسی فکر میں ڈوبے ہوئے تھے کہ ایک شخص کے جس کا حلیہ جو ہے وہ اربوں جیسا تھا، اس کی سواری جو ہے وہ علامہ بحر العلوم کے بغل میں ہے۔ کہ سید کیا سوچ رہے ہیں آپ، مجھ سے بتائیں، ہو سکتا ہے کہ میں، ہو سکتا ہے کسی کام آ سکوں آپ کے۔ تو انہوں نے یہ بات کہی اس عرب سے، بڑا خوبصورت جواب دیا اس سوار نے جو ان کے ساتھ تھا۔ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ جو ہے وہ ایک مرتبہ شکار کرتا ہوا نکلا اور بیابان میں چلا گیا اور اس کے ساتھی اس سے چھوٹ گئے۔ تو وہ دیکھا اس نے کہ ایک خیمہ ہے جہاں پر ایک بڑھیا ہے، اور اس سے جب اپنی بھوک کا اظہار کیا تو اس نے کیا کیا کہ اپنا ایک جانور اس کے پاس، ایک بکری ہے، ایک بھیڑ تھی اس کے پاس، خالی ایک جانور تھا، اس کو کاٹا اور کاٹنے کے بعد ان کا کھانا بنایا اور ان کو کھلا دیا۔ اس کا تو کھانا وغیرہ کھا کے لوٹ کے آیا، اس سے جو بھی وعدہ کیا ہو کہ تم آنا ہمارے یہاں تو ہم تم کو، جو ہم بادشاہ ہیں ہم تم کو یہ ساری چیزیں دیں گے۔ تو آنے کے بعد اپنے وزیروں سے کہتا ہے کہ ایسا ایسا ہمارے ساتھ واقعہ ہوا، مجھے اسے کیا دینا چاہیے۔ کسی وزیر نے کہا کہ اس کو آپ جو ہے وہ 100 بکریاں دے دی، کیوں اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس نے اپنی بکری کاٹ دی۔ کہا کہ اس کو 100 بکریاں دے دیجیے، ساتھ میں 100 اشرفیاں، 1000 اشرفیاں بھی دے دیجیے۔ کسی نے کہا کہ نہیں، آپ اس کو مال و دولت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ زمینیں بھی دے دیجیے۔ اپنے طریقے سے بادشاہ کو رائے دی۔ بادشاہ نے یا اس کے کسی ایک وزیر نے عجیب بات کہی، کہا کہ نہیں، اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے آپ کو سب کچھ دے دیا، کیونکہ اس کا جو کل سرمایہ تھا وہ صرف بکری تھی، بکری دے دی، اب اس کے پاس کچھ نہیں بچا سرمایہ میں، ہمارے دنیا میں اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے۔ تو ابھی آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر آپ بدلہ دینا چاہتے ہیں تو آپ اپنا سب کچھ اسے دے دیں۔ یہاں پہ ایک ٹوکا، ایک جگانے والی بات اس سوار نے کی علامہ علوم سے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ راہ خدا میں اور خدا کے لیے، خدا کے اوپر قربان کر دیا، سب کچھ دے دیا، کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ چونکہ امام حسین علیہ السلام نے سب کچھ قربان کر دیا، تو اب اللہ اپنی خدائی تو نہیں دے سکتا ہے، کیونکہ وسعت نہیں ہے انسانوں کے اندر، خدائی نہیں دے گا، لیکن اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو یہ حیثیت، یہ عظمت اور یہ منزلت اور یہ مقام عطا کیا کہ حسین کے راستے سے جو آئے گا، حسین جس کے لیے سفارش کر دیں گے، حسین کے نام پہ جو آئے گا، پروردگار اسے عطا کر دے گا۔ تو یہ بعد میں علامہ علوم جب یہ جو ہے وہ ہوش میں آئے، اس سوال سننے کے بعد، وہ سوار جو ہے وہ غائب ہو چکا تھا وہاں سے، ان کو احساس ہوا کہ کوئی اور نہیں تھے، ان کو اعلام ہوا کہ کوئی اور نہیں تھے، یہ وارث امام حسین امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف تھے۔ اسی واقعے کے تناظر میں آیت اللہ سید گلپیگانی، آیت اللہ پناہیان یہ واقعہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ روزے عاشور آیت اللہ گلپیگانی کے خدمت میں تھا، اور وقت عصر عاشور وہ کربلا کی طرف چہرہ کر گریا کر رہے تھے، اور اس کے بعد ایک دم سے میری طرف متوجہ ہوئے، بتاتے ہیں ان کی طالب علمی کا زمانہ تھا، کہتے ہیں کہ میرے بغل میں بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا، پناہیان تمہیں پتہ ہے کہ
ہمارے جد نے امام حسین علیہ السلام نے وقت آخر کیا کہا تھا، کہا کہ نہیں آقا آپ بتائیں کیا کہا تھا. یہ عجیب بات ہے. امام حسین علیہ السلام کی یہاں سے عظمت معلوم ہو جاتی ہے کہ کیوں یہ مقام، کیوں یہ حیثیت، اتنا بڑا درجہ امام حسین علیہ السلام کو حاصل ہوا. کہہ لیں کہ وقت آخر سجدہ آخر میں امام حسین علیہ السلام نے پروردگار عالم کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ اے میرے پروردگار، میرے پاس جو کچھ تھا، میں نے جو بھی وعدہ کیا تھا میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اور جو کچھ تھا میں نے تجھے دے دیا میرے معبود. میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، اب تیری باری ہے. اب میرے نام پر جو بھی تیری طرف آئے، جو بھی ہدایت چاہے، جو بھی تجھ سے حاجت چاہے، جو بھی اپنے گناہوں کا استغفار کر رہا ہے، جو بھی اپنے گناہوں کو مٹوانا چاہتا ہے، جو بھی تجھ سے معافی مانگ رہا ہے، پروردگار اب میرے نام پر اگر کوئی آ رہا ہے تو اس کو تو روکنا مت، اس کو منع مت کرنا. تو یہ حیثیت ہے امام حسین علیہ السلام کی عظمت اس لیے ملی ہے.